بسم الله الرحمن من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم العارف المشبۃ بلیسا کم ہی العارف المشبۃ بلیسا ماذا یشترط فی عمل ماذا یشترط فی عمل الی آخرہ۔ آج ہماری بحث ہے حروف مشبہ بلیسا کے اسم کے بارے میں۔ ہم پڑھ رہے ہیں مرفوعات میں سے سب سے پہلے فاعل کا ذکر ہوا ہے، اور اس کے بعد نائب فاعل، اور نائب فاعل کے بعد مبتدا اور خبر کا ذکر ہوا، اور اس کے بعد افعال ناقصہ کا اسم، اور اس کے بعد پھر افعال مقاربہ کا اسم۔ اور آج جو ہماری بات ہے وہ بات ہے حروف مشابہ لیسا کے اسم کے بارے میں۔ تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ وہ حروف جو لیسا کے مشابہ ہیں وہ کتنے ہیں؟ تو اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ وہ حروف جو لیسا کے ساتھ شباہت رکھتے ہیں یہ 4 ہیں: ان، ما، لا اور لاتا۔ پھر دوسرے سوال میں یہ کہتے ہیں کہ ما کے عمل کرنے کی شرط کیا ہے؟ تو اس میں یہ بیان کرتے ہیں کہ ما کے عمل کرنے کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ بیان فرمائی ہے کہ ما کی خبر اور ما کی خبر کا معمول ما کے اسم پر مقدم نہیں ہو سکتا۔ دوسری شرط یہ بیان کی ہے کہ ما کے بعد ان زیادہ نہ ہو، ما کے بعد ان زیادہ نہ ہو۔ اور تیسری شرط یہ بیان کی ہے کہ ما کی خبر اللہ کے ذریعے ٹوٹ نہ رہی ہو۔ تو اس سے اگلا سوال جو ہے درمیان میں پڑھتے ہیں عبارت پہ ساری وضاحت۔ اگلا سوال جو انہوں نے بیان کیا ہے کہ ماذا یشترط فی عمل ان کے عمل کرنے کی کیا شرط ہے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ ان کے عمل کرنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ ترتیب محفوظ رہے۔ یعنی کیا مطلب؟ اسم پہلے ہو، خبر بعد میں ہو، اسم مقدم ہونا چاہیے اور خبر مؤخر ہونی چاہیے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کی خبر اللہ کے ذریعے ٹوٹ نہ جائے۔ اور پھر اگلے سوال میں انہوں نے فرمایا ہے کہ ماذا یشترط فی عمل لا کے عمل کرنے کی کیا شرط ہے؟ تو اس کے جواب میں بھی یہی فرمایا کہ لا کے عمل کرنے کی بھی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ترتیب محفوظ رہے، یعنی اسم مقدم ہو اور خبر مؤخر ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کی خبر اللہ کے ذریعے نہ ٹوٹے۔ اور تیسری شرط یہ ہے لا کے عمل کرنے کی کہ اس کے دونوں معمول نکرہ ہونے چاہیے، یعنی اس کا اسم بھی نکرہ ہونا چاہیے اور خبر بھی نکرہ ہونی چاہیے۔ تو آگے جو اگلا سوال ہے انہوں نے جو کیا ہے، ما ہوا حکم المعطوف علی خبر ما و لا، ما اور لا کی خبر پر جس اسم کا عطف کیا جائے گا اس کا حکم کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ اس معطوف کو رفع دینا ضروری ہے، اس معطوف کو رفع دینا ضروری ہے۔ تو یہ کہتے ہیں اگلے سوال میں ماذا یشترط فی عمل لاتا کے عمل کرنے کی کیا شرط ہے؟ تو اس کے جواب میں فرمایا ہے کہ لاتا کے عمل کرنے میں یہ شرط ہے کہ اس کا اسم
اور اس کی خبر اسماء زمان میں سے ہونی چاہیے۔ تو یہ اس کا خلاصے کے طور پر بیان کیا ہے، اور آئے دیکھتے ہیں کہ ایک عبارت میں کیا فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاحرف المشبۃ بلیسا، وہ حروف جو لیسا کے ساتھ شباہت رکھتے ہیں۔ کم ہے الاحرف المشبۃ بلیسا، کتنے حروف ہیں جو لیسا کے ساتھ شباہت رکھتے ہیں؟ اس کے جواب میں کہتے ہیں الاحرف المشبۃ بلیسا اربعۃ، وہ حروف جو لیسا کے ساتھ شباہت رکھتے ہیں یہ 4 ہیں۔ وہی یا، اور وہ یہ ہیں ان، ما، لا اور لاتا۔ فائدۃ، اس فائدے میں فرماتے ہیں وقد الحقت بلیسا لمشابہتها لها فی النفی، یہ کہتے ہیں ان حروف کو لیسا کے ساتھ ملحق کیا گیا ہے، کیونکہ یہ شباہت رکھتے ہیں لیسا کے ساتھ کس چیز میں؟ نفی میں۔ کس چیز میں عمل کرتے ہیں؟ شباہت رکھتے ہیں نفی میں، یعنی لیسا بھی نفی کے لیے آتا ہے اور یہ بھی نفی کے لیے آتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اگلا سوال ہے بیٹا، ماذا یشترط فی عمل ان، وہ حروف جو لیسا کے ساتھ شباہت رکھتے ہیں ان میں سے ایک حرف ہے ان۔ یہ کہتے ہیں ان کے عمل کرنے کی کیا شرائط ہیں؟ تو اس کے جواب میں کہتے ہیں یشترط فی عمل ما ثلاثۃ شروط، معذرت، ہاں اگلا سوال یہ کہ ماذا یشترط فی عمل ما کے عمل کرنے کی کیا شرط ہے؟ تو اس کے جواب میں کہتے ہیں یشترط فی عمل ما ثلاثۃ شروط، ما کے عمل کرنے کی 3 شرطیں ہیں۔ ما کے عمل کرنے کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے ان لا یتقدم خبرها ولا معمولہ، ما کی خبر اور اس کی خبر کا معمول مقدم نہیں ہونا چاہیے علی اسمہا، ما کے اسم پر۔ دوسری شرط ہے ان لا تزاد بعدها ان، ما کے بعد ان زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اگر ما کے بعد ان زیادہ آ جائے تو پھر ما عمل نہیں کرتی۔ تیسری شرط ان لا ينتقض خبرها بإلا، ما کی خبر الا کے ذریعے نہ ٹوٹ رہی ہو، جیسے مثال ہے مل کسلانو معمودن، کبھی بھی سست آدمی قابل تعریف نہیں ہو سکتا۔ اس مثال میں ما جو ہے عمل کر رہی ہے کیونکہ اس میں تینوں شرطیں موجود ہیں۔ آگے دیکھیں فوائد۔ یجوز اقتران خبر ما بالباء الزائدۃ، ما کی خبر کا باء زائدہ کے ساتھ ملا ہوا ہونا جائز ہے۔ ما کی خبر کے ساتھ باء زائدہ کو لگانا جائز ہے، جیسے وما دار الفناء لنا بدار۔ اب دیکھیں یہ بیدار، دار جو ہے یہ ما کی خبر ہے، لہذا اس کے ساتھ باء زائدہ کو لگایا گیا ہے۔ اگلے فائدے میں نوٹ میں کہتے ہیں، دیکھیں بیٹا پوری توجہ سے، یہ کہتے ہیں یہ جو پچھلی آپ نے 3 شرطیں بیان کی ہیں کہ ما عمل تب کرتی ہے جب اس میں 3 شرطیں پائی جائیں، اگر یہ تینوں نہ ہوں یا ان میں سے کوئی ایک شرط نہ ہو تو کیا پھر ما عمل کرے گی یا عمل نہیں کرے گی؟
تو یہ کہتے ہیں فَإِنْ فَاتَ شَرْطٌ مِّن شُرُوطِهَا بَطَلَ عَمَلُهَا، پس اگر ما کی شروط میں سے، شرائط میں سے کوئی شرط فوت ہو جائے، بَطَلَ عَمَلُهَا، تو اس کا عمل پھر باطل ہو جائے گا، یعنی یہ عمل نہیں کرے گا۔ جیسے آپ کہتے ہیں ما محمود القسلان، اب دیکھیں محمود جو ہے یہ خبر ہے اور القسلان یہ جو ہے اسم ہے، خبر اسم پر مقدم ہو گئی ہے، لہذا اس مثال میں ما عمل نہیں کر رہا، باطل ہو گیا ہے۔ اب آگے دیکھیں وَمَا كِتَابَكَ زَيْدٌ مُطَالِعٌ، آپ اس مثال میں دیکھیں بیٹا، ما مشابہ لیسا، زیدن اس کا اسم، مطالع اس کی خبر۔ اب کتاب کا جو ہے یہ مطالع کی کیا ہے، معمول ہے، خبر کا معمول ہے۔ اس مثال میں خبر کا معمول چونکہ اسم پر مقدم ہو گیا ہے، لہذا ما عمل نہیں کر رہا۔ آگے ما ان الزمان راجع، اس مثال میں ما کے بعد ان زیادہ آ گئی ہے، لہذا اس مثال میں بھی یہ عمل نہیں کر رہا، باطل ہو گیا۔ ما ناجح الا المجتہد، اس مثال میں ما کی جو خبر ہے وہ الا کے ذریعے ٹوٹ رہی ہے، لہذا اس مثال میں بھی ما عمل نہیں کر رہی، اس کا عمل باطل ہو گیا، اس لیے اسم پر بھی رفع پڑا ہے اور خبر پر بھی رفع ہی پڑا ہے۔ اگلا سوال ہے بیٹا ماذا یشترط فی عمل ان کے عمل کرنے کی کیا شرط ہے؟ تو یہ کہتے ہیں یشترط فی عمل ان حفظ الترتیب، ان کے عمل کرنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ ترتیب محفوظ رہنی چاہیے، یعنی اسم پہلے ہو خبر بعد میں ہو، وعدم انتقاض خبر ہوا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کی خبر اللہ کے ذریعے نہ ٹوٹے۔ جیسے مثال ہے ان احد خیرا من احد الا بالعقل والعلم، کہ کوئی کسی سے بہتر نہیں ہے مگر اگر کوئی بہتر ہے، اچھا ہے، تو وہ کس اعتبار سے؟ عقل کے اعتبار سے اور علم کے اعتبار سے۔ اچھا فائدتن والغالب فی استعمالها اقتران خبرها بإلا فیبطل عملها، یہ کہتے ہیں بیٹا پوری توجہ کریں، اکثر بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ ان کی خبر، کس کی؟ ان کی خبر اللہ کے ذریعے ٹوٹ جاتی ہے۔ جب اکثر بیشتر اس کی خبر اللہ کے ذریعے ٹوٹ جاتی ہے تو اس وقت اس کا عمل بھی باطل ہو جاتا ہے۔ فائدہ تو والغالب فی استعمالها، ان کے استعمال میں غالباً یہ ہوتا ہے اقتران خبرها کہ اس کی خبر ملی ہوئی ہوتی ہے بِإِلَّا، اللہ کے ساتھ، فَيُبْطَلُ عَمَلُهَا، پس اس کا عمل باطل ہو جاتا ہے۔ جیسے ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، اب اس مثال میں آپ دیکھیں بیٹا ان ھذا، ھذا ان کا اسم ہے اور ملک کریم اس کی خبر ہے جو کہ اللہ کے ذریعے ٹوٹی ہوئی ہے، لہذا اس کا عمل یہاں باطل ہو گیا ہے۔ آگے سوال ہے ماذا یشترط فی عمل لا، لا کے عمل کرنے کی کیا شرط ہے؟ لا کے عمل کرنے کی اس کے جواب میں فرماتے ہیں یشترط فی عمل لا ثلاثۃ شروط، لا کے عمل کرنے کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط الاول حفظ الترتیب، ترتیب محفوظ رہنی چاہیے، یعنی کیا مطلب؟ اسم پہلے ہو خبر بعد میں،
الثانی عدم انتقاد خبرها بإلا، دوسری شرط یہ ہے کہ اس کی خبر اللہ کے ذریعے نہ ٹوٹے۔ الثالث ان یکون معمولاها نکرتین، تیسری شرط یہ ہے کہ اس کے دونوں معمول کیا ہونے چاہیے؟ نکرہ ہونے چاہیے۔ جیسے لا رجل حاضر، اس مثال میں رجل اسم یہ بھی نکرہ ہے، حاضر خبر جو ہے یہ بھی نکرہ ہے، لہذا لا نے عمل کیا ہے، لا نے عمل کیا ہے، یعنی اسم کو رفع دیا ہے اور خبر کو نصب کی ہے۔ دیکھیں بیٹا، اوپر یہ جو ہم نے پڑھا ہے غالباً ان تینوں میں، یعنی ما میں اور ان میں اور لا میں، ان تینوں حروف کی ایک شرط جو مشترکہ یعنی سب میں ہے وہ یہ ہے کہ ان کی خبر اللہ کے ذریعے نہ ٹوٹے، ان کی خبر۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ان حروف کی خبر اللہ کے علاوہ کسی اور حرف کے ذریعے ٹوٹ جائے تو کیا پھر یہ عمل کریں گے یا ان کا عمل باطل ہو جائے گا؟ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر ان حروف کی خبر اللہ کے ذریعے ٹوٹ رہی ہو پھر یہ عمل نہیں کریں گے، ان کا عمل باطل ہو جائے گا۔ ہاں، اگر اللہ کے علاوہ کسی چیز کے ذریعے کر رہے ہیں، یعنی ایسا کوئی لفظ ہو جو اللہ کے معنی میں ہے، تو پھر ان کی نفی، ان کا عمل باطل نہیں ہوگا بلکہ یہ عمل کریں گے۔ ان تقاضا نفی الخبر ينقض عمل جميع الحروف المشبت بليس اذا كان بإلا نفسها بالنفس الا نفسها۔ یہ کہتے ہیں بے شک خبر کی نفی کا ٹوٹنا، خبر کی نفی کا ينقض عمل جمیع الحروف المشبت بلیس، تمام حروف مشبہ بلیسا کے عمل کو باطل کر دیتا ہے، توڑ دیتا ہے۔ کب؟ اذا کانت بإلا نفسها، جب یہ خبر کا ٹوٹنا کس کے ذریعے ہو؟ اللہ کے ذریعے ہو۔ آگے دیکھو پوری توجہ۔ فَإِن كَانَ بِمَا هُوَ بِمَعْنَاهَا، پس اگر خبر کا ٹوٹنا ایسے لفظ کے ذریعے ہو جو لفظ اللہ کے معنی میں ہے، لا یبطلہ، تو پھر اس کا عمل باطل نہیں ہوگا، پھر ان حروف کا عمل باطل بلکہ کیا ہوگا؟ وَيَكُونُ هُوَ الْمَعْمُولُ حِينَئِذٍ، بلکہ وہ لفظ جو اللہ کے معنی میں ہے وہی معمول ہوگا ان حروف کے لیے۔ جیسے ما زید غیر شاعر، اس مثال میں دیکھیں، ما مشابہ لیسا، زید اس کا اسم، غیر جو ہے، اب غیر کے ذریعے خبر ٹوٹ رہی ہے۔ اب غیر چونکہ اللہ کے معنی میں ہے، خود اللہ نہیں ہے، اس لیے ما عمل کر رہی ہے اور غیر ما کے لیے معمول بن رہا ہے، یعنی ما کی کیا ہے؟ خبر ہے۔ ان امر سوا کاتب غیر قاری، اس مثال میں دیکھیں، ان امر سوا کاتب غیر قاری، اب امر اسم ہے ان کا، کاتب اس کی خبر ہے، یہ ٹوٹ رہی کس کے ذریعے؟ سوا کے ذریعے، لہذا اس مثال میں سوا جو ہے اس کے لیے وہ بن رہا ہے، خبر بن رہا ہے، عمل وہ کر رہا ہے، یعنی عمل باطل نہیں ہوا۔ آگے دیکھیں بیٹا، آگے یہ بات بیٹا میری طرف دیکھیں، کہتے ہیں یہ لا ہے، جو لا مشابہ لیسا، کیا اس کے ساتھ فقط
ایک کی نفی کی جاتی ہے یا اس سے جنس کی نفی کی جاتی ہے؟ اس سے ایک کی نفی مراد ہوتی ہے یا جنس کی نفی مراد ہوتی ہے؟ اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں دونوں کا احتمال پایا جاتا ہے۔ لا کے بارے میں احتمال ہے کہ ممکن ہے یہ وحد کی نفی کے لیے آیا ہو، اور ممکن ہے یہ بھی احتمال ہے کہ جنس کی نفی کے لیے آیا ہو۔ اور مصنف علیہ رحمہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حق یہ ہے کہ یہ جنس کی نفی کے لیے آتا ہے، کیونکہ نکرہ سے پہلے جب نفی آ جائے تو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ لا تعتمل ان تکون لنفی الواحد خصوصا، لا کے بارے میں احتمال ہے کہ یہ خصوصی طور پر واحد کی نفی کے لیے ہو، اور لنفی الجنس عموماً یا بالعموم عمومی طور پر کس کی نفی کے لیے ہو؟ جنس کی نفی کے لیے ہو۔ یہ دونوں احتمال موجود ہیں۔ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، جنس کی نفی کے لیے ہونا یہ حق ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّ النَّكْرَةَ إِذَا وَقَعَتْ فِي سِيَاقِ النَّفِي أَفَادَتِ الْعُمُومَ، کیونکہ نکرہ جب واقع ہوتا ہے سیاق نفی میں، یہ نفی کے بعد، اس وقت کس کا فائدہ دیتا ہے؟ عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ وَهِيَ فِي هَذَا الْبَابِ تُؤْتَمَلُ الْأَمْرَيْنِ فَلَا يَتَعَيَّنُ أَحَدُهُمَا، اور یہ لا اس باب میں یعنی مشابہ لیسا کے باب میں، اس باب میں اس کے بارے میں دونوں احتمال موجود ہیں، کوئی ایک معین نہیں ہے کہ نفی واحد کی نفی کے لیے یا جنس کی نفی کے لیے۔ فلا یتعین احدہما، کوئی ایک عامل معین نہیں ہے۔ بخلاف العاملت عملو انا کما سیاتی، بخلاف اس لا کے جو لا انا والا عمل کرتا ہے، جیسا کہ اس کی بات بعد میں آئے گی۔ بیٹا دیکھیں، بعد میں پڑھیں گے، اور پچھلی کتابوں میں بھی آپ نے پڑھا ہے، مثلا ہدایہ میں پڑھا ہے کہ لا منصوبات میں سے جب پڑھتے ہیں یا مرفوعات میں سے آپ پڑھتے ہیں، مرفوعات میں سے پڑھتے ہیں آپ کہ لا نفی جنس کی خبر مرفوع ہوتی ہے، اور اگر منصوبات میں پڑھیں آپ کہتے ہیں کہ لا نفی جنس کا اسم منصوب ہوتا ہے، یعنی لا نفی جنس جو ہے یہ کس والا عمل کرتا ہے؟ انا والا عمل کرتا ہے، اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے۔ اس کی بات بعد میں آئے گی۔ اگلے سوال میں بیٹا یہ کہتے ہیں ما ہوا حکم المعطوف علی خبر ما ولا، ما اور لا کی خبر پر جس اسم کا عطف کیا جائے اس کا حکم کیا ہے؟ دیکھیں بیٹا، اذا اتفا علی خبر ما ولا ببل ولکن، جب ما اور لا کی خبر پر عطف کیا جائے بل کے ساتھ، ولکن اور لکن کے ساتھ، واجب رفع المعطوف، اس وقت معطوف کو رفع دینا واجب ہے۔ جیسے ما زید قائما بل جالسن، پوری توجہ سے بیٹا، اس مثال میں زید ما کے لیے اسم ہے، قائمن ما کی خبر ہے۔ اب اس قائمن پر جالسن کا عطف ہوا ہے، قائمن پر کس کا عطف ہوا ہے؟ جالسن کا، لہذا جالسن کو رفع پڑھنا ضروری ہے۔ لا رجل مقیمن ولکن راحل، رجل اس مثال میں لا کے لیے اسم ہے، مقیمن اس کی خبر ہے، اس مقیمن پر عطف ہوا ہے کس کا؟ راحل کا، لکن کے ذریعے، لہذا لکن کے اوپر رفع پڑھنا
ضروری ہے، رہلن پڑھنا ضروری ہے۔ آگے سوال ہے، ہاں نوٹ رہتا ہے، نوٹ ایک رہتا ہے۔ اما اذا اتفا علیہ بغیرہما، جب ما اور لا کی خبر پر عطف کیا جائے بل اور لکن کے غیر کے ساتھ، یعنی حروف عاطفہ میں سے بل اور لکن نہ ہوں بلکہ ان کے غیر کے ساتھ عطف کیا جائے، اس وقت کیا ہوگا؟ فَيُنْصَبُ الْمَعْطُوفُ، اس وقت معطوف کو نصب دی جائے گی۔ جیسے ما رجل قنوعا وزاہدن، اس مثال میں رجل ما کا اسم ہے، قنوعا اس کی خبر ہے، اس قنوعا پر عطف ہوا ہے زاہدن کا، کس کے ذریعے؟ واو کے ذریعے، لہذا زاہدن کو نصب دینا ضروری ہے، رفع یہاں نہیں پڑھ سکتے۔ آخری سوال، ماذا یشترط فی عمل لاتا، لاتا کے عمل کرنے کی کیا شرط ہے؟ لاتا کے عمل کرنے کی کیا شرط ہے؟ تو اس کے جواب میں فرماتے ہیں، یشترط فی عمل لاتا ان یکون اسمہا و خبرہا من اسماء الزمان، لاتا کے عمل کرنے کی شرط یہ ہے کہ اس کا اسم اور اس کی خبر اسماء زمان میں سے ہونی چاہیے، جیسے الحین، الساعۃ والاوان، یہ سارے جو ہیں، وغیرہ، اور ان کے علاوہ باقی اسماء زمان جو ہیں۔ لابد من حذف اسمہا، لاتا کے اسم کو حذف کرنا ضروری ہے، دوسری یہ کہ اس کے اسم کو حذف کرنا ضروری ہے، جیسے لاتا ہین مناسن، یہ اصل میں یوں ہے، لاتا الہین ہین مناسن، لاتا الہین ہین مناسن، تو اس مثال میں جو الہین جو کہ لاتا اسم ہے وہ حذف کیا گیا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔